دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ دن ہے جس کا انتظار میں نے خود بڑی شدت سے کیا، کیونکہ یہ آخری ہفتہ ہے اور اللہ والوں یہ ہم سب لوگوں کی آخری امید بھی ہے، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا ہے۔ اللہ والوں دیکھتے ہی دیکھتے 24 دن گزر چکے ہیں، شب برات کی رات نکل چکی ہے، لیکن آج جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ وہ کلمات ہیں جو عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں۔ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ خزانہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا۔ اللہ والوں، یہ وہ مبارک اور بابرکت کلمات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ آج اگر اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ تمہارے نصیب میں لکھ دے گا اور پھر پورے سال کی کامیابیاں تمہاری جھولی میں آ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے جس نے نسلوں کی نسلوں کو سوار دیا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے مقدس کلمات اپنی زبان حال سے ادا کرتا ہے، جو بندہ بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے، ان میں تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ 99 فائدے اسی وقت اس بندے کو مل جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے ادنا یعنی چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ اس کی پریشانی دور کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ ٹینشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو اللہ والوں، آج کملی والے آقا کے مہینے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت مہینے میں، یہ نبی پاک کا مہینہ ہے، نبی پاک نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا، جو کہ چند دنوں بعد ہم اس کے اندر سانس لے رہے ہوں گے، اور یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کا جس کے اہتمام اللہ رب العالمین 11 مہینوں تک کرتے ہیں۔ 11 مہینوں تک جنت کو سجایا جاتا ہے، 11 مہینوں تک آسمانوں کو سجایا جاتا ہے، اور جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ والوں ہر طرف جشن کا سما ہو جاتا ہے، ہر طرف نور ہی نور، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں اللہ والوں ہو جاتی ہیں۔ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، جادو جنات بالکل نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور اللہ والوں ہر بندہ نماز کی طرف بھاگتا ہے، ہر بندہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی رب کو راضی کرتے ہیں جو پورے سال نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، وہ بھی اس مہینے کی حرمت کے صدقے اپنے والدین کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، غریبوں کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، بہت سے لوگ سحری کراتے ہیں، بہت سے لوگ افطاری کراتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے، یہ ایک امت بننے کی نشانی ہے۔ جب اس ایک مہینے میں ہم لوگ امت بن سکتے ہیں تو کیوں نہ پوری زندگی ہی امت بن کے گزارا جائے۔ تو اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ دیکھیں آنے والا مہینہ بڑا خاص ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ رب العالمین تمہاری ہر دعا قبول کرے، جو مانگو مل جائے، تو پھر آج یہ عمل سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھ لو اور یا لطیفو کا پڑھ لو۔ یقین کرو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کا دن آ جائے تو اس دن کو غنیمت جانیں، کیونکہ جو لوگ آج کے دن کو چند منٹ اللہ کے لیے نکال لیتے ہیں وہ پورے سال اس کے فائدے سمیٹتے ہیں، اور جو آج غفلت کر جاتا ہے وہ پھر مدتوں حسرت ہی کرتے رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی مقدس کلمات ہیں، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا، لیکن بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی ترتیب تھوڑی الگ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ شعبان کی 25 تاریخ کا وظیفہ ہے، یہ آخری ہفتے کا عمل ہے، تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔
کیونکہ یہ جو عمل ہیں آپ نے پہلے بھی کئی بار پڑھے ہوں گے، لیکن ترتیب تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ تو دوستوں، آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، چند لمحے چند منٹ نکال کر اس عمل کو پڑھ لو، پورے سال کی یقین کرو کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ والوں، اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن ایک بار سمجھ لیں کہ آپ اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، دفتر دکان میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو فائدے کچھ الگ ہوں گے، لیکن ایک گلاس پانی اور کچھ جو ہے صدقہ کرنے کے لیے کچھ رقم 10-20 روپے ضرور رکھ لیجئے گا، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی غلطیوں کو معاف فرما کے اس وظیفے کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما لے اور آپ کے لیے رحمت والے معاملات فرما دے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔
میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں. تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا. اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے. اب اللہ والوں استغفار کر لیا. اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کر لینی ہے. اللہ والوں فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں. جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں. اور آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں. چند غلطیوں کی وجہ سے یہ پورے سال کی جو آپ لوگوں کی محنت ہے نا، اس وجہ سے اللہ والوں یہ جو عمل آپ لوگ کریں گے یہ پورے سال کی کامیابیوں کا سبب بن جائے گا. ایک گلاس پانی ضرور لینا ہے، اور ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں، یا پھر کچھ رقم لے لیں 10-20 روپے 100 روپے صدقے کے لیے، تاکہ غریبوں کو دے دیں. تو اللہ رب العالمین صدقے سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو اللہ والوں یہ ماہ شعبان کی 25 تاریخ ہے اور یہ آخری ہفتہ ہے، مبارک ہفتہ ہے. اس کے بعد آپ کو ہفتے کا دن شعبان کے اس مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، یعنی پورا 1 سال بعد ہی ہفتے کا دن آئے گا شعبان کے مہینے میں. جب شعبان کا مہینہ اگلا آئے گا تب تک کے لیے اللہ والوں آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اگر آج کے اس وظیفے کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا. تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں. اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں. یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں. اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے. غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے. جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں. دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں. ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے. تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ والوں یوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہے
یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو۔ وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں۔ کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں،
تو پھر وہ آج ان نام نامی اسم گرامی کو پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں عمل آپ کا ہو گیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لیکن پہلے پانی کے گلاس پہ دم کریں، اس پانی کو پی جائیں۔ اس پینے سے کیا ہوگا اللہ والوں، اس کی جو برکتیں ہیں وظیفے کی وہ اس پانی میں گئی۔ پانی آپ نے پیا تو آپ کے جسم میں جتنی بیماری ہے، جتنی جادوگری کے معاملات ہیں، نظر بد ہے، اللہ والوں سب ختم ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے صفات ناموں میں بہت طاقت ہے، قرآن میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ جب اس عمل کو آپ لوگ کریں گے، دیکھیں بہت سے لوگ یہ بات بھی کہیں گے کہ ہم لوگ کوئی بیمار تھوڑی ہیں، دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کیا چیز پل رہی ہے، کون سے جراثیم ہیں، ورنہ دیکھیں کتنا زیادہ کینسرز ہو رہے ہیں، لوگوں کو شوگر ہو رہی ہے، نہیں پتہ ہوتا یار۔ تو اللہ والوں اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، پانی کا گلاس ضرور رکھیں، اس پہ دم کر کے آپ لوگ اس پانی کو لازمی پئیں۔ یہ ماہ شعبان کی 25 تاریخ اللہ والوں سال میں ایک بار آئے گی، یہ آخری ہفتہ ایک بار آئے گا، تو خدا رہے اس عمل کو لازمی پڑھ لیں، لازمی کر لیں۔ اب دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ والوں ادب کا خیال رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ رٹی رٹائی دعا مانگ لی آپ نے، وہ رٹی رٹائی جو آپ کے منہ میں آیا، جو امام صاحب پڑھتے ہیں دیکھیں ان کو معنی پتہ ہوتے ہیں،
اس لیے ان کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں. تو اللہ والوں کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ لوگ اس زبان میں رب سے بات کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی اپنی زبان ہے. رب ہر زبان کو سمجھ لیتا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. تو اللہ والوں اس چیز کی فکر نہ کریں. اب اللہ والوں انشاءاللہ عمل اللہ پاک ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, کیونکہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے. اللہ پاک وہ مہینہ ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں سے سجا دے. آمین ثم آمین. بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.